بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو دی تھی کہ اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے، بغیر خوبصورت آواز کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ کی زندگی میں آپ کی ذات تک محدود ہوگا۔ آپ کی آواز اگر خوبصورت نہیں ہے تو آپ کے پڑھے ہوئے سے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد استفادہ کسی نہیں اٹھانا۔ اور اگر آواز خوبصورت ہے تو خوبصورت آواز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ سے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک مفید ویڈیو میں نے بنائی تھی، تو لوگوں نے چند ایک سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میری اس گفتگو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہر فن کی خوبصورتی کا ایک اپنا مدار ہوتا ہے۔ اگر آپ قاری ہیں تو آپ کی آواز کے خوبصورت ہونے کا مطلب کوئی اور ہے۔ اگر آپ نعت خوان ہیں تو آپ کی آواز کے خوبصورت ہونے کا مطلب کوئی اور ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر خطیب ہیں یا گلوکار ہیں یا کچھ بھی ہیں، آپ کی آواز کے خوبصورت ہونے کا مدار کچھ اور ہے۔ دیکھیں، اب مثال کے طور پر اگر کوئی قاری ہے نا، وہ اگر ناک سے تلاوت کرے گا نا، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ دیکھیں ساری آواز جو ناک میں جا رہی ہے، تو قراء کے نزدیک آواز کا ناک میں جانا یا ناک سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ اب دیکھیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھ لیا آپ نے۔ لیکن اگر میں نعت خوان ہوں، مثال کے طور پر نعت خوانی میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن نعت خوانوں کے ساتھ محبت اللہ کے نبی کی تعریف کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ نعت خوان ہیں، اگر آپ کی آواز ناک میں چلی بھی جاتی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خطیب ہیں، آپ کی آواز ناک میں چلی بھی جاتی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تو دیکھیں، اب قاریوں کے نزدیک اور باقی لوگوں کے نزدیک آواز کے خوبصورت ہونے کا مدار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح دیگر چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کا خوبصورت آواز کے ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، نعت خوانی کے اندر بہت زیادہ چیخ کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، بعض دفعہ آواز کو اٹھا کے کتنا زیادہ وہ ٹاپ پہ لے کے جاتا ہے کہ گلا بالکل پھٹنے کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یوں سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن قراء کے نزدیک جس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کے اندر آپ پوری تلاوت میں ایک آدھ مرتبہ آواز اٹھائیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی تو سمجھی جائے گی، لیکن بڑے بڑے قراء کے نزدیک کہتے ہیں کہ چیخ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عیب ہے۔ قرآن کریم کی ایک قسم کی میں توہین تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ آواز بلا وجہ، آواز خود بخود کہیں اٹھ رہی ہے، کہیں جھک رہی ہے۔ ایک تو ہے آواز کا ایک رول کے تحت اٹھانا۔ آپ ایک لہجے کی تلاوت کر رہے ہیں، سب سے پہلے تھوڑا سا کم پڑھا، پھر تھوڑا سا اونچا پڑھا، پھر سب، یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن بلا وجہ چیخے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ نعت خوانی میں تو سلسلے چل سکتے ہیں، یہ خطباء کے نزدیک سلسلے چل سکتا ہے، لیکن قراء کے نزدیک آواز کی خوبصورتی کا مدار کچھ اور ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں، آواز کی خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ آواز کی خوبصورتی ایک تو ہے گلے کی صفائی۔ مثال کے طور پر آپ کی آواز جتنی خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ کا گلا صاف نہیں ہے تو آپ کی آواز جتنی بھی خوبصورت ہے نا، وہ کسی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گلے کا صاف ہونا یہ سب سے پہلی بات ہے آواز کی خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر دوسری چیز، آواز میں جان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہ والی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آواز میں ایک جان ہے، لیکن اسی آواز کے اندر آواز کو تھوڑا سا کمزور کر کے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دوسری جو آواز ہے، اس میں جان نہ ہونے کی وجہ سے سننے کا مزہ نہیں آیا۔ ایک گلے کا صاف ہونا یہ آواز کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا گلا صاف ہے لیکن آپ کو پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو یہ ایک الگ عیب ہے۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ کا گلا صاف ہے، آپ کے پاس پڑھنے کا ڈھنگ بھی ہے، آواز کے اندر جان بھی ہے، تو اس کے بعد آگے آپ نے 2 کام کرنا ہے۔ گلے کی خوبصورتی کے لیے آپ اس کی طرف بہت زیادہ ایک تو توجہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن اس کا جو سب سے میں سمجھتا ہوں یہ نا اللہ تعالیٰ کی خواہ نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ ٹھنڈی گرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گلے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اثر پڑتا ہے۔ اس بندے کے گلے کے اوپر جو روزانہ کی بنیاد پر آواز کی ریاضت کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آواز کی پریکٹس کرتا ہے، اس بندے کے گلے کے اوپر اتنی تیزی سے یہ ٹھنڈا گرم اثر نہیں کرتا۔ لیکن جو بندہ آواز کی پریکٹس نہیں کرتا، آواز کی ریاضت نہیں کرتا، اس کے گلے کے اوپر یہ والی چیزیں بہت زیادہ جلدی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندے کے گلے کا اپنا ایک اپنی ایک روٹین ہوتی ہے۔ کسی کا گلا ٹھنڈے کے ساتھ خراب ہوتا ہے، کسی کا گلا گرم کے ساتھ خراب ہوتا ہے، کسی کے گلے کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، وہ کھا کر پڑھ کے کھا لے، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کرنے سے گلا بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، روزانہ صبح و نہار منہ گرم پانی پینے سے گلا بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ پانی استعمال کرنے سے گلا بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، آواز کے اندر جان بنتی ہے روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کرنے سے، روزانہ تیز چلیں، روزانہ تیز دوڑیں، اس کے ساتھ آپ کے گلے کے اوپر، آپ کی آواز کے اوپر دیکھیں بڑے جتنے آواز کے میدان کے بادشاہ گزرے ہیں نا، وہ سارے ورزش کے عادی تھے۔ ڈیلی کی ایکسرسائز، اگر آواز کے ساتھ محبت ہو تو ڈیلی کی ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ والی چیزیں گلے کے لیے تھی، روزانہ ورزش کریں، نہار منہ گرم پانی استعمال کریں، ٹھنڈے پانی کے ذریعے آپ کا گلا متاثر ہوتا ہے، یعنی وہ خود آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ تازی ہوا صبح فجر کی نماز کے بعد اس چیز کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور 2-4 دن کا شوق نہ ہو بلکہ مستقل شوق ہو، تو یہ والی چیزیں آپ کے گلے کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، آواز کی صفائی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اور آواز کی صفائی کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ روزانہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر آپ آواز کی ریاضت کریں، آواز کی پریکٹس کریں، جنون کے حد تک اپنی آواز کے ساتھ محبت کریں۔ اس سے آپ کے گلے کے اوپر، آپ کی آواز کے اوپر بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ آج میرے خیال میں یہ ویڈیو میری بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو اگلی ایک ویڈیو میں اسی کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، تو ابھی میں اپنی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری بکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔